سب سے پہلی چیز کیا فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، صرف مسلمان ہی رہنا، کچھ اور ہو کے نہ مرنا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اسی لفظ کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ آپ کچھ سے کوئی اگر پوچھے نا، خاص طور پہ میری فیلڈ کا آدمی، جی دعا سلام ہوئی اور پوچھے کہاں سے، کون ہے آپ انہیں محض مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ آپ مسلمان کہیں گے تو آپ کو مسلمان سمجھے گا نہیں۔ آپ مسلمان سے آگے جو آپس کے دھڑے ہیں نا ان میں سے بتائیں گے، پھر وہ مطمئن ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلط ہے اسلام کے بالکل، یہ برعکس چیز ہے، یاد رکھیں۔ ختم کر دیں اپنے دماغوں کے اندر یہ چیز کہ فلاں فلاں فلاں، کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ اللہ فرماتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر ہی مرنا ہے۔ اور پھر آگے اسی چیز کی وضاحت آ گئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب کے سب اللہ کی اس رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ لیکن ہمارے ہاتھوں میں دوسری کتابیں آئی فلاں 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 کی، تو ہم نے فلاں فلاں کی طرف توجہ کی اور دوسروں پر فتوے شروع کر دی، عوام الناس کے اندر بھی، علماء کے اندر بھی، اور جس کی وجہ سے گھڑے بن گئے، نفرتیں پیدا ہو گئی۔ وہ محبتیں جو اسلام کی وجہ سے دلوں میں آئی تھی، ایمان کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ یہ اسلام سے پہلے کا یہ طریقہ تھا، دلوں کی یہ کیفیت، یہ حالت تھی کہ آپس میں نفرت تھی۔ جب کفر میں تھے، جب زمانہ جہالت میں تھے، اس وقت یہ حالت تھی کہ آپس میں نفرت تھی، کوئی محبت نہ تھی، ہر ایک کے الگ الگ دھڑے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اسلام کی برکت سے ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تم نے اس اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، الگ الگ نہیں ہو جانا، فرقوں میں نہیں بٹ جانا۔ لیکن آج کی حالت کیفیت ہم دیکھیں کہ ہر بندہ صرف اپنی ہی سنانا چاہتا ہے، کسی کی سننا نہیں چاہتا۔ ہر ایک بندہ اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھ رہا ہے۔ قرآن پاک یہ تقریباً سورہ المؤمنون کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ اپنے گروہ میں خوشی منا رہا ہے کہ وہ حق پہ ہے، بس ہر ایک اسی خوشی میں ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک دھڑا، ہر ایک طبقہ اپنی ہی گروہ کے اندر خوشی منا رہا ہے، میں حق پہ ہوں، میں ہی جنتی ہوں، باقی سارے ٹوٹل جہنمی ہیں۔ دیکھیں یہ میرے پاس جو قرآن پاک پڑھا ہے، آپ چلے جائیں کسی بھی مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر، یہ قرآن ہے، کہیں کوئی ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ میرے پاس جتنا بھی کتب سیاہ پڑھی ہے، این وہی کتب سیاہ سیاستہ کی ساری کتابیں ان ساتھیوں کے پاس پڑھی ہیں، کسی ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ کیوں اختلاف ہے؟ اتنی نفرت ہے کیوں؟ ٹھیک ہے، غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اختلاف رائے رکھیں لیکن مسلمان تو سمجھے یار کسی کو اللہ کے بندو۔ ہمارے ہاں تو یہ کیفیت ہو گئی، ایک وقت تھا صحابہ کرام کے اندر انتظامی امور میں صرف اختلاف تھا، ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام کے اندر، پھر آتے آتے آگے ائمہ اربعہ کے اندر فروعی شرعی اختلافات شروع ہو گئے۔ فروعی اختلاف وہ جائز تھے، مثال کے طور پہ نماز کے مختلف طریقے ہیں، فرائض کے اندر نہیں، نماز کے فرائض و واجبات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب قیام بھی کرتے ہیں، قرات بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، اتحیات بھی بیٹھتے ہیں، سلام بھی پھیرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کے فرائض جن کے اندر نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اب کھڑے ہونے کی حالت و کیفیت میں اختلاف ہے جو ضروری نہیں ہے۔ آپ نے قیام کر لیا، ہاتھ چھوٹے تھے، یہاں باندھے تھے، سینے پر باندھے تھے، کچھ بھی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اختلاف اس چیز کے اندر، یہ فروعی اختلاف تھے۔ اور یہ ساری روایت، ہاتھ چھوڑنے کی روایت بھی ہیں، ناف کے نیچے باندھنا، سینے پر باندھنا، یہ ساری روایات آ رہی ہیں، یہ فروعی اختلاف ائمہ اربعہ کے اندر آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے، کسی نے کہا نہیں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، فروعی اختلاف ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ رفع دین کے حوالے سے کوئی سجدے رکوع اور سجود سے اٹھتے بیٹھتے اپنا رفع دین کرتے ہیں، روایات ہیں، موجود ہیں، باقاعدہ سیاستہ اٹھائے بخاری کے اندر ساری روایات ہیں رفع دین کے حوالے سے۔ کسی نے کہا نہیں جو دوسری روایات بھی ہیں بغیر رفع دین کی بھی حضور نے نماز پڑھی، دونوں طریقے ٹھیک ہے، یہ فروعی اختلاف چلے ائمہ اربعہ کے ہیں۔ صحابہ کے اندر انتظامی معاملات، سیاسی اختلافات چند ایک تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں جھگڑے بھی ہوئے، کچھ بھی۔ ائمہ اربعہ کے اندر فروعی اختلافات ہوئے، عقائد کا اختلاف نہ تھا، اور ایک دوسرے کی کا احترام بھی کرتے تھے، ادب بھی تھا، پیار محبت بھی تھا، مسلمان بھی سمجھا جاتا تھا، کسی پر کوئی فتویٰ نہ تھا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رفع دین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر رفع دین کے پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح، نماز سب کی ہو رہی ہے، ساری روایت موجود تھی، اختلاف تھا لیکن پیار محبت کے ساتھ اور متحد تھے سب اس پر۔ اور پھر دور گزرا، ہمارے ہاں کچھ بر صغیر کے اندر کچھ ساتھیوں نے آپس میں تحریری اختلافات شروع ہوئے، اور پھر ایسی نوبت آن پڑی کہ نظریاتی اور عقائد میں اختلافات شروع ہوئے۔ آج اس حد تک ہے کہ صرف یہ چند ایک دھڑے جو نام آپ نے پہلے سنے تھے نا، فلاں فلاں فلاں، وہ بات نہیں رہی اب۔ اس وقت ہر ادارہ ایک الگ مذہب بن چکا ہے، خدا کی عزت کی قسم، ہر ادارہ، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں اپنی بات کروں نا، میرے ہاں اہل سنت و جماعت کے
جتنا بھی ادارے ہر ایک کا اپنی طرف رخ ہے، بس کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، ہر ایک ادارہ دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا۔ آئے روز چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویڈیو، اور بڑے بڑے علماء پڑھے لکھے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے ایک دوسرے کے خلاف بات عوام الناس کو بتائی جا رہی ہے اللہ کی بات۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہی وجہ اس وقت کفر حاوی ہے۔ اسلام کو ہم نے خود مسلمانوں نے ہی غریب الوطن کر دیا ہے، ہم مسلمانوں نے ہی اسلام کو انتہائی مجبور کر دیا ہے اور پردیسی کر دیا ہے، وگرنہ اسلام کی ایک طاقت تھی